اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں جمعرات کے دن کا ایک بڑا ہی آسان، مجرب اور طاقتور عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو جو بندہ کر لے گا انشاءاللہ بفضل خدا اپنے دل کی مراد ضرور پائے گا۔ یاد رکھیں، رجب المرجب کے مہینے کی بڑی ہی فضیلت ہے اور میں بارہا اس ویڈیو میں ذکر کر چکی ہوں۔ رجب المرجب کے مہینے میں جب جمعۃ المبارک یا جمعرات کا دن آ جائے تو پھر ان دنوں کی فضیلت دگنی ہو جاتی ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، جمعرات کا آج میں آپ کو جو عمل بتاؤں گی، جس طریقے سے بتاؤں گی اسی طریقے سے کریں۔ رب کریم سے مشکلات سے نجات پانے کے لیے دعائیں مانگیں، پریشانیاں ختم کرنے کے لیے، غموں سے نجات پانے کے لیے، مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے، بلاؤں سے نجات پانے کے لیے، رزق اور دولت کی کشادگی کے لیے اللہ رب العزت سے خصوصی دعا مانگیں۔ جمعرات والے دن آپ نے جو عمل کرنا ہے، سب سے پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے جمعرات والے دن، وہ ہے صدقہ خیرات۔ صدقہ خیرات آپ نے اپنی حیثیت کے مطابق کرنی ہے۔ آپ کسی کو 50 روپے دے دیں، 20 روپے دے دیں، 30 روپے دے دیں، 10 روپے دے دیں، یا جو لوگ استطاعت رکھتے ہیں ان کے پاس یعنی دولت زیادہ ہے، کسی مستحق یا ضرورت مند کو 500 روپیہ دے دیں، 1000 روپیہ دے دیں، یا کسی کی ضرورت پوری کر دیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے اور اپنی استطاعت کے مطابق ہے۔ ہر جمعرات والے دن آپ صدقہ خیرات لازم کیا کریں۔ صدقہ 1000 بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، مشکلات کو ختم کرتا ہے، پریشانیوں کو ختم کرتا ہے، دل کو سکون عطا فرماتا ہے، بلاؤں سے آپ محفوظ رہتے ہیں اور اللہ کی حفاظت میں رہتے ہیں۔ یاد رکھیں، صدقہ خیرات کرنے کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ حضرت ابو ذر راوی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، 3 شخص ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے، اور 3 شخص ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ دشمن رکھتا ہے۔ چنانچہ وہ اشخاص جنہیں اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے، ان میں سے ایک شخص وہ ہے جس نے ایسے شخص کو صدقہ دیا جو ایک جماعت کے پاس آیا اور اس سے اللہ کی قسم دے کر کچھ مانگا، یعنی یوں کہا کہ میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ مجھے اتنا مال یا اتنی چیز دے دو، اور اس نے مال جماعت سے حق قربت کی وجہ سے دیا، یعنی اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دیا، اور جماعت کے درمیان تھا مگر جماعت والوں نے اسے کچھ بھی نہیں دیا۔ چنانچہ ایک شخص نے جماعت کو پس پشت ڈالا اور آگے بڑھ کر سائل کو پوشیدہ یعنی پردے کے ساتھ اسے صدقہ خیرات دے دیا۔ سوائے اللہ کے اور اس شخص کے کہ جسے اس نے دیا ہو صرف وہی جانتے ہیں، اور کسی نے اس کے عطیے کو نہیں جانا یعنی اس کے صدقے کو نہیں دیکھا، اللہ تعالیٰ اس سے بڑا خوش اور راضی ہوتا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، جو لوگ ایسے صدقہ خیرات کرتے ہیں کہ ایک ہاتھ سے اگر دیا ہے تو دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے، تو ایسا صدقہ کرنے سے میرا رب بڑا خوش اور راضی ہوتا ہے اور اللہ رب العزت بے بہا عطا کرتا ہے۔ تو جو لوگ صدقہ خیرات کرتے ہیں، میرا رب ان سے بڑا خوش اور راضی ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت ان لوگوں سے بڑا ناراض ہوتا ہے جن لوگوں کو اللہ رب العزت ہر طرح کی نعمت عطا کرتا ہے، رزق، دولت، کامیابیاں، عہدے، مرتبے، کاروبار میں خیر و برکتیں عطا فرماتا ہے، لیکن وہ لوگ اللہ کی راہ میں کوئی صدقہ خیرات نہیں کرتے، تو میرا رب ان سے بڑا ناراض ہوتا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کیا کریں، ہر حال میں شکر ادا کیا کریں، شکرانے کے طور پہ صدقہ خیرات بھی کیا کریں۔ مولا تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں اتنا دیا اور ہم تیرے دیے ہوئے میں سے تیری راہ میں خرچ کر رہے ہیں۔ ہم نے کون سا اپنے پاس سے خرچ کرنا ہے، اللہ کا دیا ہے، اور اس دیے ہوئے میں سے ہی ہم نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ تو آپ نے جمعرات والے دن صدقہ خیرات کرنا ہے۔ صدقہ کرنے سے ہزاروں بلائیں اور پریشانیاں دور ہوتی ہیں، جس طرح میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے، بندہ اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے، اللہ کی خوشنودی حاصل کر لیتا ہے۔ جو بندہ اس عمل کو، اس وظیفے کو ہر جمعرات والے دن کرے گا، انشاءاللہ بفضل خدا اللہ کی رحمتوں، برکتوں، نعمتوں سے ضرور مالا مال ہوگا۔ جمعرات والے دن آپ نے جو پہلا کام کرنا ہے وہ ہے صدقہ خیرات، یعنی کسی غریب کو آپ نے صدقہ کر دینا ہے۔
نمبر 2 پہ آپ نے جو کام کرنا ہے وہ ہے توبہ استغفار، یعنی توبہ استغفار کا آپ نے جمعرات اور جمعۃ المبارک والے دن کثرت سے ورد کرنا ہے، جتنا زیادہ ہو سکے آپ نے توبہ استغفار کا ورد کر کے اپنے گناہوں سے اللہ سے معافی مانگنی ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے جو وظیفہ کرنا ہے جمعرات والے دن، اب میں آپ کو وظیفہ بتانے لگی ہوں۔ وظیفہ بتانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصی اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل پہ آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ آؤٹ دیا جائے ان چینلز پہ جائیں، سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ جمعرات والے دن جب مغرب کی اذان ہو رہی ہو، یعنی اذان کے دوران یا اذان ہونے سے 2 یا 3 منٹ پہلے آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ آپ نے 1 انڈا لینا ہے یا 2 انڈے لینے ہیں یا 3 انڈے لینے ہیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ جتنے بھی آپ نے انڈے لینے ہیں، 1 لے لے، 2 لے لے یا 3 لے لیں۔ آپ نے 1 انڈا اگر لینا ہے تو 1 انڈے کو اپنے سر سے 7 مرتبہ گھما دیں۔ اگر 2 انڈے لیے ہیں تو 14 مرتبہ گھمائیں۔ اگر 3 انڈے لیے ہیں تو 21 مرتبہ اپنے سر سے گھما لیں، یعنی جس طرح صدقہ کرتے ہیں تو سر سے کوئی چیز گھماتے ہیں، اسی طرح آپ نے انڈوں کو بھی گھما لینا ہے۔ 1 انڈا آپ نے 7 مرتبہ گھمانا ہے۔ جب آپ نے 7 مرتبہ اپنے سر سے 1 انڈے کو گھما لینا ہے تو پھر آپ نے اس انڈے کو سائڈ پہ رکھ دینا ہے۔ اگر آپ نے زیادہ انڈے لیے ہیں، 2 انڈے لیے ہیں یا 3 انڈے لیے ہیں، تو تینوں کو آپ نے اپنے سر سے گھما کے انڈوں کو رکھنا ہے سائڈ پہ۔ نماز مغرب ادا کرنی ہے۔ نماز مغرب ادا کرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر 3 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے 21 مرتبہ واللہ المستعان واللہ المستعان واللہ المستعان کا ورد کرنا ہے۔ جب آپ 21 مرتبہ کلمات کو پڑھ لیں تو پھر آپ نے 7 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا ورد کرنا ہے۔ جب 7 مرتبہ ان کلمات کو پڑھ لیں تو آخر میں پھر آپ نے درود ابراہیمی پڑھ کے اللہ رب العزت سے دعا مانگنی ہے، پریشانیوں سے نجات پانے کے لیے، رزق اور دولت کی کثرت کے لیے، گھر میں خیر و برکت کے لیے، بے برکتی کے خاتمے کے لیے، اس کے علاوہ اپنے مقدر کو چمکانے کے لیے، نصیب اور تقدیر کو بدلنے کے لیے آپ نے اللہ رب العزت سے خصوصی دعا کرنی ہے۔ دعا مانگنے کے بعد آپ نے ان انڈوں کو پکڑنا ہے اور انڈوں کو آپ نے قبرستان میں پھینک دینا ہے۔ جمعرات والے دن نماز مغرب ادا کرنے کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے اور پھر آپ نے ان انڈوں کو کسی قبرستان میں پھینک دینا ہے۔ یاد رکھیں اگر ہو سکے تو ان انڈوں کو آپ نے قبرستان میں کسی ایسی جگہ پہ رکھنا ہے جہاں پہ کسی کا پاؤں نہ آئے، یعنی آپ نے انڈے آرام سے رکھنے ہیں، ٹوٹے نہ۔ اگر آپ خود یہ عمل نہیں کر سکتے تو آپ اپنے کسی بھائی کو کہہ دیں، کسی والدین میں سے کسی کو کہہ دیں، کسی بڑے کو کہہ دیں کہ یہ انڈا قبرستان میں کسی ایسی جگہ پہ رکھ کے آئے جہاں پہ کسی کا پاؤں نہ آئے۔ یاد رکھیں جب آپ یہ عمل کر دیں گے تو جیسے ہی کیڑے مکوڑے یہ انڈا کھائیں گے، اللہ رب العزت آپ کے گھر میں خیر و برکتیں عطا فرمائے گا۔ ہر طرح کی پریشانی مصیبت سے آپ کو نجات ملے گی، غموں سے آپ کو چھٹکارا ملے گا۔ اللہ رب العزت کی رحمت آپ پر موسلادھار بارش کی طرح ضرور برسے گی۔ یاد رکھیں جب انڈا کسی سائیڈ پہ رکھ دیا جائے، کسی ایسی جگہ پہ رکھ دیا جائے جہاں پہ کسی کا پاؤں نہ آئے تو انڈا سوکھنا شروع ہو جاتا ہے، اور جب انڈا اندر سے سوکھنا شروع ہو جائے تو انڈا خود بخود ٹوٹ جاتا ہے، اور جب انڈا خود بخود ٹوٹے گا اور اللہ کی مخلوق یعنی کیڑے مکوڑے کھائیں گے تو وہ ہمیں دعائیں دیں گے، ہمارے حق میں دعائیں کریں گے، اور میرا رب اپنی مخلوق کی دعائیں بہت ہی زیادہ سنتا ہے۔ آپ کسی انسان کو بھی اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ خیرات کریں، لیکن انڈوں والا صدقہ آپ نے لازم کرنا ہے۔ ہفتے میں صرف 1 مرتبہ ہی آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ یہ عمل آپ کے مقدر کو چمکا دے گا۔ جس نے بھی یہ عمل کیا ہے چند ہی ہفتے یہ عمل کرنے سے ان کی تقدیر بدل گئی ہے۔ تو آپ بھی اس عمل کو لازم کریں اور اللہ کی رحمتوں، برکتوں، نعمتوں سے ضرور مالا مال۔ اس عمل کے، اس وظیفے کے کرنے کے بعد انشاءاللہ میرے رب کی رضا ہوئی، میرے اللہ نے چاہا تو آپ کے دن پھرنا شروع ہو جائیں گے، اور جیسے ہی وہ انڈا ٹوٹ جائے گا، کیڑے مکوڑے کھانا شروع ہو جائیں گے، اسی دن سے آپ کا صدقہ شروع ہو جائے گا۔ اور جب کیڑے مکوڑے کھا کے آپ کے حق میں دعائیں کریں گے تو انشاءاللہ بفضل خدا چند ہی ہفتے یہ عمل کرنے سے رب کریم آپ پر رزق اور دولت کے خزانے کھول
کھول دے گا، آپ کی غیبی مدد کرے گا۔ اس عمل کو آپ ہر جمعرات والے دن لازم کریں۔ اللہ کی رحمتوں، برکتوں، نعمتوں سے مالا مال ہوں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔